السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز ریویوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں عرفان حیدر۔ ناظرین، آبنائے ہرمز جو دنیا کی اہم ترین سمندری گزرگاہوں میں شمار ہوتی ہے، ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز بن گئی ہے۔ ایران نے اس اسٹریٹجک راستے سے جہازوں کی آمد و رفت کے لیے ایک نیا نظام متعارف کروانے پر کام شروع کر دیا ہے۔ ایسا نظام جو نہ صرف موجودہ جنگی صورتحال بلکہ مستقبل میں بھی خطے کی تجارت اور سلامتی پر گہرے اثرات ڈال سکتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق جنگ سے قبل روزانہ درجنوں جہاز اس راستے سے گزرتے تھے، مگر کشیدگی بڑھنے کے بعد یہ سلسلہ تقریباً رک چکا ہے۔ اب جو جہاز گزر رہے ہیں ان کے لیے مبینہ طور پر بھاری فیس، خفیہ منظوری کا عمل اور مخصوص سفارتی رابطے ضروری قرار دیے جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ عارضی جنگی حکمت عملی ہے یا عالمی تجارت کے لیے ایک نیا اصول بننے جا رہا ہے؟ کیونکہ ایران اب آبنائے ہرمز کے حوالے سے ایک مستقل نظام بنانے پر غور کر رہا ہے۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائم کے مطابق جو جہاز اس راستے سے گزرنے میں کامیاب ہوئے ان کا تعلق زیادہ تر چین، بھارت یا خلیجی ممالک سے تھا، جبکہ بعض کے جہاز بھی ڈراٹ فلیٹ شامل تھے جن پر مغربی پابندیاں عائد ہیں۔ اخبار کے مطابق بعض جہازوں نے آبنائے ہرمز سے بحفاظت گزرنے کے لیے ایران کو $20 لاکھ تک ادا کیے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے رکن علاء الدین نے بھی سرکاری ٹی وی کو بتایا ہے کہ اس اسٹریٹجک گزرگاہ سے گزرنے والا ہر جہاز $20 لاکھ فیس ادا کر رہا ہے۔ دوسری جانب ایک اور اہم پیش رفت سامنے آئی ہے جہاں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے سفارتی کوششوں کے نتیجے میں اسرائیل نے ایرانی قیادت کے چند اہم نام اپنی ٹارگٹ لسٹ سے نکال دیے ہیں۔ اگر یہ خبر درست ہے تو نہ صرف پاکستان کے بڑھتے ہوئے سفارتی کردار کی عکاسی کرتی ہے بلکہ ممکنہ مذاکرات کی راہ بھی ہموار کر سکتی ہے۔ کیا واقعی پس پردہ کوئی بڑی ڈیل تیار ہو رہی ہے؟ کیا خطے میں جنگ کے سائے چھٹنے والے ہیں یا یہ محض وقتی حکمت عملی ہے؟ اور پاکستان، ترکیہ اور مصر جیسے ممالک اس پیچیدہ صورتحال میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ انہی عام سوالات کے ساتھ آج کے پروگرام میں ہم تفصیل سے جائزہ لیں گے۔ ان چونکا دینے والی پیش رفتوں کا جائزہ لیں گے جو مشرق وسطیٰ کی سیاست اور عالمی معیشت دونوں کا رخ بدل سکتی ہیں۔ سید قرار حسین صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کے مشکور ہیں۔ حسن حبیب صاحب سابق سفیر ہیں، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے، سر آپ کے بھی بے حد مشکور ہیں۔ قرار حسین صاحب، دفاعی حکمت عملی میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آبنائے ہرمز وہ کنجی ہے جس سے بظاہر لگتا ہے کہ ایران نے امریکہ کے گریبان سے پکڑ لیا ہے۔ اب ایران جو پہلے آبنائے ہرمز کھلا ہوا تھا اس جنگ سے پہلے، اب امریکہ کا ہدف لگتا ہے رجیم چینج سے زیادہ آبنائے ہرمز کو کھلوانا ہے، جبکہ ایک خبر فائنینشل پوسٹ کی ہے جس کے مطابق کہ مستقل حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے تاکہ کوئی بھی ایسی گزرگاہ وہ استعمال ملک نہ کر سکے اس کو جو کہ ایران کے خلاف ہو۔ کیا کہیں گے اس پہ؟ جی، ایک تو بہت بہت شکریہ عرفان حیدر صاحب آپ کا، آپ نے مجھے جو دعوت دی اس ٹاپک پہ بولنے کے لیے۔ دیکھیں، آبنائے ہرمز نہ صرف ایران کے لیے بلکہ خلیجی ممالک کے لیے اور تیسری دنیا کے ممالک کے لیے، خاص طور پہ ہمارے ایشین کنٹریز کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ دنیا کا 20% آئل اور گیس یہاں سے گزرتا ہے۔ اچھا، ایران کافی یہاں پہ مضبوط ہے۔ آپ نے چند دن پہلے سنا ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ نے، امریکن پریزیڈنٹ نے کہا تھا کہ جی ہم نے ایران کی نیوی ختم کر دی ہے، ہم نے اس کو کھول دیا ہے، لیکن وہ سارے ان کے جو نیچے والے سسٹم ہیں ان کو غلط انفارمیشن دے رہے ہیں، یا پھر وہ اپنے ٹروپس کا مورائل ہائی رکھنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ اس قسم کی اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ یہاں سے جو بھی جہاز گزرے ہیں وہ ایران کی مرضی سے گزرے ہیں، چاہے کسی نے پیسے دیے ہیں، چاہے کسی نے پاکستان کا جھنڈا لگایا، جیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جی پاکستان کا جھنڈا لگایا اور وہ گزر گیا وہاں سے، اور کسی بھی صورت میں ایران اپنے اس حق سے دستبردار نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ امریکہ سے زیادہ امریکہ کے اتحادیوں کے لیے پرابلم ہے، اور وہ پرابلم اس لیے ہے کہ جن لوگوں نے بے تحاشا پیسے دے کے اپنے خلیجی ممالک میں اڈے قائم کرنے کا موقع دیا تھا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو، وہی ممالک ان اڈوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اور ان ممالک کی
اپنی بھی بہت بری حالت ہو گئی ہے، اور وہ لوگ جو ان سے آئل خریدتے تھے ان کی بھی بہت بری حالت ہو گئی ہے۔ انڈیا کا آپ نے دیکھا بڑی بڑی لائنیں لگ رہی ہیں، پیٹرول نہیں مل رہا ہے۔ پاکستان میں روز ایک نئی پالیسی آ جاتی ہے ریٹ بڑھنے کے علاوہ، کبھی کہتے ہیں جی کوٹا سسٹم لگا دیں گے۔ تو یہ تو پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے نا بحران پیدا ہونے والا ہے۔ اور ایران کی جہاں تک بات ہے، ایران کا حق ہے، اور ابنائے ہرمز کے اوپر ایران کا آج سے نہیں صدیوں پرانا اقتدار رہا ہے، پورا کنٹرول رہا ہے۔ اور ایران کے پاس آپ سمجھے سب سے اہم پاور، میزائلوں سے بھی زیادہ پاورفل جو ہے نا یہ ابنائے ہرمز ہو گئی ہے، اس کے تو اٹامک بم سے بھی زیادہ یہ پاورفل ہو گئی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ اب جو ہے نا وہ بہانے ڈھونڈ رہا ہے کہ کسی طریقے سے فیس سیونگ بھی ہو جائے، جیسے انہوں نے پہلے افغانستان میں کیا تھا۔ افغانستان میں اپنا سامان چھوڑ کے بھاگ گئے، لیکن اپنے عوام کو کہا جی ہم نے تو جو نا طالبان کو ختم کر دیا ہے۔ امریکہ کی ہسٹری رہی ہے، جہاں جہاں رہا ہے مار کھائی ہے، اور اس کے بعد پھر جھوٹ بول کے نکلتا رہا ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، میں ابھی بھی کانفیڈنٹ ہوں کہ ایران کا جو اسٹیمنا ہے، وار اسٹیمنا ابھی بھی برقرار ہے، اور ایران بہت اچھے طریقے سے جواب دے رہا ہے۔ اور اس کے باوجود میں چاہوں گا کہ جلدی جلدی جنگ ختم ہو، کیونکہ وہ تو جنگ لڑ رہے ہیں، ہمارے جیسے غریب ممالک جن کی پہلے ہی معیشت جو ہے نا وہ بحرانہ کا شکار ہے، ہمارے جیسے ملکوں کی معیشت اور خراب نہ ہو جائے۔ جی عرفان حیدر۔ ٹھیک ہے، میں حسن حبیب صاحب سے جاننا چاہوں گا سر، لیبیا، عراق، افغانستان، سیریا، ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی امریکہ نے اپنی فوجیں اتاری یا ہوائی حملے کیے اس کے بعد ایک کیوس کی صورتحال ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ امریکہ کے وہاں سے جانے کے بعد امریکہ اپنے مقاصد حاصل کر لے اور وہاں اسٹیبلٹی آ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو کیا ایران بھی وہی صورتحال ہوگی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں چونکہ رجیم چینج کرنے میں وہ ناکام رہا ہے اور شخصیات ضرور بدلی ہیں لیکن حکومت اب بھی وہی قائم ہے، تو ایران کو ڈیمیج کرنے میں کس حد تک امریکہ کامیاب ہوا ہے جس طرح ماضی میں کرتا رہا ہے دیگر ملکوں کو؟ دیکھیے، ایران کی اسٹرینگتھ یہ ہے کہ انہوں نے ریزسٹنس بڑی کریڈیبل دی ہے۔ گو کے 8,000 ٹارگیٹ انہوں نے ہٹ کیے ہیں، اور بہت پریسائزلی ہٹ کیے ہیں، جن میں سول اسٹرکچرز بھی ہیں، کمانڈ اسٹرکچرز بھی ہیں، اور جو ہے جتنے بھی انفراسٹرکچرز ہیں، ایک زمانے تو پاور پلانٹ بھی ہٹ کرے تھے، اسکول ہٹ ہوئے ہیں، پولیس اسٹیشن ہٹ ہوئے ہیں، گورنمنٹ بلڈنگز ہٹ ہوئے ہیں، لیکن ایران کی ابھی تک رسپانس ریزسٹنس کی بہت اسٹرانگ ہے، اور ایرانیوں نے ایز اے قوم یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ کھڑے رہیں گے۔ یہ کسی اور ملک میں نہیں ہوا تھا، عراق میں بھی نہیں ہوا تھا، لیبیا میں بھی، سیریا میں بھی۔ سیریا میں بھی جو ریزسٹنس تھی وہ اس لیے صرف تھی کہ ایران ان کی بیک پر تھا۔ تو یہ دیکھتے ہوئے ابھی تک ایران محفوظ ہے اس کیوس سے جو امریکہ کے جانے کے بعد ہوتا ہے یا اس کے حملے کے دوران ہوتا ہے، اور یہ بہت اچھی سائن ہے کم از کم کہ اب امریکہ کو آئندہ اس طرح کی پلاننگ سے پہلے بہت سوچنا پڑے گا۔ لیکن یہ کہ ایران کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اور ایران کا جو نقصان ہے وہ تو دیکھیے جنگ میں ہے۔ قرار صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ جو ایشین ملک ہیں جن کا سب سے زیادہ ڈپینڈنس تھا وہ ہٹ ہوئے ہیں بہت بری طرح سے، جیسے جن میں پاکستان بھی ہے۔ پیٹرول اتنا مہنگا ہے کہ نہ ہماری انڈسٹری سروائیو کر سکتی ہے، نہ پبلک سروائیو کر سکتی ہے، اور ہم سے آگے انڈیا کا آپ لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور انڈیا کی سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کیسے مینج کرے۔ روسی آئل آئے گا، اس کی ریفائننگ ہوگی تو شاید کام ان کا چلے، وہ بھی پتہ نہیں کب ہوتا ہے۔ اس سے اگر آپ آگے چلیں تو آپ دیکھیں گے کہ ملیشیا میں فرٹیلائزر پلانٹس بند ہو گئے، ہر ملک ایک لائنیں لگی ہوئی ہیں، پیٹرول پمپ پہ بعض جگہ پیٹرول پمپس کو بند کر دیا گیا ہے۔ تو یہ دیکھتے ہوئے ورلڈ پہ بہت کرائسس کا شکار ہے، اور اس میں کوئی کلام نہیں۔ ادھر گلف کنٹریز میں آپ دیکھیں سارا انویسٹر چلا گیا، سارا بینکر چلا گیا، ٹریڈر چلا گیا۔ یہ جنگ بند ہونے کے بعد بھی سالوں لگیں گے اس کو نارمل ہونے میں۔ تو ہمیں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حسن صاحب میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا، پاکستان میں ایک مائنڈ سیٹ ہے ایسا، سوشل میڈیا کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ ایران جنگ جیسے ہی شروع ہوئی تھی، اسرائیل اور امریکہ نے حملہ کیا تھا، تو پاکستان کو اس جنگ میں کود پڑنا چاہیے تھا، اور جسے میں کہوں کہ لینڈ مائن پہ خود اپنا پیر رکھ دے اور پاکستان پھٹ جائے، اس قسم کے خواہشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ حکمت عملی خارجی محاذ پہ کیا ہوتی ہے، اور پاکستان کی اس وقت جو حکمت عملی ہے اس کی بھارت کی اپوزیشن بھی تعریف کر رہی ہے، آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ہم نے اس دفعہ بہت اسمارٹلی ایڈ کیا۔ وہ جو آپ سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں نا، وہ تو لوگوں کی خواہش ہے، بھائی جس کی خواہش ہے وہ چلا جائے۔
سپورٹ کرنے کے لیے، لیکن موجودہ کانفلکٹس میں ملک اس طرح نہیں اترتے انلیس کوئی کمپلشن ہو یا کوئی ایسی ڈیزائر نہ. ایرانیوں نے ہم سے یہ کہا ہے کہ آپ آئیے ہماری مدد کے لیے. تو یہ سوشل میڈیا پہ جو ہمارے واریئرز بیٹھے ہوئے ہیں ڈرائنگ روموں میں میں نے اس لیے مخصوص طبقے کا لفظ استعمال کیا تھا. واریئرز کو رہنے دیں، لیکن ریالٹی میں میرے خیال میں جنگ کے بعد ایران کو ہماری بہت ضرورت ہوگی، اور اس وقت ہمیں کھڑے ہونا چاہیے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے. ہمارا نیبر ہے، ہمارے ہزاروں سال کے تعلقات ہیں. اگر آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، ایران کا ایک چھوٹا سا شہر ہے نارتھ ایسٹ میں، سبزوار کہتے ہیں موجودہ میں. یقین مانے سبزوار کی جو پاپولیشن ہے موجودہ اس سے زیادہ سبزواری کراچی میں موجود ہے. یہ ہمارا ایکسچینج کا ایکسٹینٹ ہے. اس کے باوجود بھی ہمیں اپنی خارجہ پالیسی میں بہت اسمارٹلی ہم لوگ ایکٹ کر رہے ہیں. ہم نے گلف کا بھی ساتھ دیا، ہم ایران کے بھی خلاف نہیں جا رہے، ہم امریکہ کی طرف ہیں، اور ہم ایک بہت پازیٹیو رول کے ساتھ آ رہے ہیں. ہمارا نیگوسیشن میں جو بھی رول ہو الٹیمیٹلی ہم اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا کم کامیاب ہوتے ہیں. لیکن ہمیں اچھی بات یہ ہے کہ جو ہمارے خلاف انڈیا کی کوششیں تھیں کہ پاکستان کو irrelevant بنا دیں، ہٹا دیں، وہ سب ٹرم سے ڈکلیئر کرنے. امریکی پریزیڈنٹ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ ہماری مدد کریں، تو اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہو سکتا. تو ہماری پالیسی کی سکسیس. اور ایک جو حسن صاحب رائٹرز کی رپورٹ سامنے آئی ہے، کل بڑا انکشاف کیا، انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے ایران کے وزیر خارجہ اور ایران کے ڈپٹی اسپیکر غالباً قومی اسمبلی ان کے جو ہے انہیں ٹارگٹ کر لیا تھا، لیکن چونکہ پاکستان کو یہ اطلاع مل گئی تو پاکستان نے فوراً امریکہ سے رابطہ کیا اور یہ حملہ رکوایا، اس ٹارگٹ کو رکوایا. تو پاکستان کی اتنی تو سنی جا رہی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس میں اہم کردار ادا کر رہا ہے؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں مستقبل میں ایران کی 100% اگر مرضی سے نہیں تو کسی حد تک ایران کی شرائط منوانے میں پاکستان کامیاب ہو سکتا ہے امریکہ سے. جی دیکھیے، ہم شرائط منوانے کا تو مجھے اندازہ نہیں کہ ہم کتنے کامیاب ہوں گے، لیکن ایز اے آنیسٹ نیگوشیٹر یا سپورٹنگ دا نیگوشیٹر ہم اپنا رول پلے کریں گے. کوشش کریں گے کہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ امریکہ اور ایران نہیں ہے، سب سے بڑا مسئلہ اسرائیل ہے. اصل اسپوائلر وہ نہیں ہونے دیں گے آسانی سے کام. یہ نیگوسیشن مشکل اس لیے ہے کہ اسرائیل موجود ہے. امریکہ نے تو اپنے ٹارگٹ حاصل کر لیے ہیں. آپ کو پتا ہوگا نا 27 فروری کو عمان کے نے اعلان کیا تھا کہ نیوکلیئر پر انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. تو پھر یہ جنگ کیوں ہے؟ امریکہ کا ہدف جو تھا وہ انہوں حاصل کر لیا. ڈونلڈ ٹرمپ خود کہتے ہیں کہ ہم نے رجیم چینج کر دی. رجیم چینج یہی ہوتی ہے نا کہ آپ ٹاپ لیڈرشپ ہٹا دیں، ہٹ گئی. وہ تو پہلے 2 دن میں ہو گیا تھا. تو یہ دیکھتے ہوئے اب یہ جو جنگ چل رہی ہے، جو مسائل چل رہے ہیں، اس میں صرف پرابلم ہے اسرائیل کا. اور خود اسرائیل جو ہے وہ ان کی آپ ہوشیاری دیکھیں کہ انہوں 2 فرنٹ کھولے. ادھر وہ لبنان پہ بھی برابر سے حملے کر رہے ہیں. جب جواب آتا ہے تو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا ٹی وی پہ کہ علاقے کے میئر رو رہے ہیں، کھڑے ہو کے شور مچا رہے ہیں. تو اسرائیل پہ بھی تحاشا پریشر ہے. اگر یہی سچویشن ایک ہفتہ رہتی ہے، 3-4 دن اور، ہمیں پازیٹیو ریزلٹس آنے لگیں گے. امریکہ اچھا، اور کل آپ کو پتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خلاف ایک بہت بڑی کیمپین شروع ہو رہی ہے، نو کنگ والی. تو ان پہ بھی پریشر ہے. تو انہی پریشر میں آپ دیکھیں گے ایران پہ کوئی پریشر نہیں ہے. تو انہی میں پریشر میں آپ دیکھیں گے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ نیگوسیشن کی ٹیبل پہ لانے میں ان کو کامیاب ہوں گے، امریکنز کو. ٹھیک ہے. قرار حسین صاحب سے میں جاننا چاہوں گا، چونکہ ایران کے پاس کچھ کھونے کو نہیں ہے، حسن صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں اب جو ان کا نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اس لیے وہ اب کسی خوف میں مبتلا نہیں ہے، وہ لڑنا چاہتے ہیں. ایسی صورتحال میں کیا ہم نے عراق میں دیکھا تھا جب فٹ آن گراؤنڈ کی اگر میں بات کروں قرار صاحب، تو عراق کے اندر صورتحال مختلف تھی. ایک ڈکٹیٹر تھا جس کی 60% آبادی اسے نہیں قبول کرتی تھی، یا ایران میں ٹوٹل مختلف ہے اس سے صورتحال. آخری آپشن کے طور پر اگر امریکہ فٹ آن گراؤنڈ پہ جاتا ہے تو ایران میں اس کا کیا حشر ہوگا پھر؟ جی عرفان حیدر صاحب، حسن صاحب نے جو باتیں کی، ایک تو میں ان کی تمام باتوں سے ایگری کرتا ہوں، ان کو تجزیہ بہت زبردست ہے. جہاں تک ہے عراق کی بات، دیکھیں عراق میں اگر آپ ہسٹری میں جائیں تو صدام حسین خود امریکہ کے لیے کام کرتا رہا ہے. ایون کہ جب ایران پہ عراق نے اٹیک کیا تھا تو وہ بھی اس کے پیچھے CIA کی پلاننگ موجود تھی. اچھا، عراق میں دوسرے
اس کے جو مظالم تھے صدام حسین کے، اس کی وجہ سے اس کے زیادہ تر لوگ سوائے تقریب جو اس کا اپنا صوبہ تھا، اس صوبے کے علاوہ عراق کے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ عراق اور ایران میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایران ایک قوم ہے، اور ایران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دنیا کی سپر پاور تھی، اور دوسری سپر پاور تھی روم۔ اچھا، دونوں کو مسلمانوں نے الحمدللہ فتح کیا، کیونکہ روم والے پہلے کرسچنز تھے، ان کے ہاں ایک پہلے سے بائبل موجود تھی، ان کے ہاں ایک نبی موجود تھے جو ہم مسلمان بھی مانتے تھے، حضرت جو نا عیسیٰ علیہ السلام کو، تو ان کے ہاں زیادہ مسلمانوں نے اپنا رنگ نہیں جمایا۔ لیکن چونکہ ایران والے زیادہ تر آتش پرست تھے، سورج پرست تھے، تو ان اسلام کی صحیح تعلیم ایران والوں نے قبول کی ہے، اور اسی اسلامی تعلیم کی روشنی میں ان کے جذبے ایسے ہی ہیں جیسے بدر میں 313 مسلمانوں کے تھے، جیسے خیبر میں مسلمانوں کے تھے، اور خاص طور پر حضرت علی علیہ السلام نے جب خیبر کو فتح کیا تھا۔ تو ایرانی تو ان لوگوں میں سے ہیں، یہ آخری بندے تک لڑنے کو تیار ہیں، ڈیفرنٹ قوم ہے، اور یہ تو صحیح والے جو نا امام حسین علیہ السلام کی کربلا سے سبق ان لوگوں نے سیکھا ہوا ہے۔ تو امریکہ کو 10 دفعہ سوچنا چاہیے کہ اپنے ٹروپس جو ہے نا ایران کی سرزمین پہ بھیجنے کے لیے۔ اور ویسے بھی جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ امریکہ کا ریکارڈ کون سا اچھا ہے، جہاں بھی اس نے ٹروپس بھیجے ہیں الٹیمیٹلی چاہے 10 سال بعد چاہے 20 سال بعد مار کھا کے نکلا ہے، اور پھر جھوٹ بول کے ابھی افغانستان کی میں نے مثال دی ہے، ویتنام کی میں نے مثال دی ہے، کمبوڈیا کی میں نے مثال دی ہے، اور آپ جب سے جو ہے نا امریکہ نے مختلف ممالک پہ اٹیک کیے ہیں، ان کا رزلٹ یہی ہے۔ لیکن فرسٹ ٹائم جتنی ریزسٹنس ان کو اس طرح ملی ہے، خاص طور پہ اسرائیل کا جو منہ کالا کیا ایران نے، میں تمام ایرانی قوم کو، تمام ایرانیوں کو سیلوٹ کرتا ہوں۔ اسرائیلیوں کو اندازہ نہیں تھا جس میں انہوں نے مظالم ڈھائے ہیں غزہ کے مسلمانوں پہ، فلسطینیوں کے مسلمانوں پہ، لبنان کے مسلمانوں پہ ڈھائے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں ایران کے جواب کے بعد لبنان میں حزب اللہ کا مورال کتنا ہائی ہو گیا۔ آج صبح انہوں نے ان کا ایک ٹینک ہٹ کیا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں مار کھانے کے باوجود حزب اللہ جو نا اسرائیل کو ہٹ کر رہا ہے، اور یہی وہ مورائل ہے جو ان کو مورل سپورٹ مل رہی ہے ایران کے ساتھ۔ تو مجھے نہیں بالکل اندازہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس قسم کی غلطی کرے گا کہ جی وہ ایران پہ اپنے ٹروپس کو ان کی زمین پہ اتارے، اور اگر اتارے تو آپ یقین کریں وہ امریکیوں کا قبرستان ثابت ہوگا۔ اور یہ بھی کہیے گا کیونکہ ایران کب تک لڑ سکتا ہے، کیونکہ ایران کے پاس ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایئر فورس نہیں ہے، نیوی ان کی اس طرح نہیں ہے جس طرح اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان جیسے ممالک کے پاس ہے فوجی طاقت، لیکن اس کے باوجود جو پھینکنے والے ہتھیار جو راکٹس ہیں ان کے، وہ اپنے اہداف کو بالکل کریکٹلی نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن وہ کب تک کرتے رہیں گے، کتنی اسٹرینتھ ہوگی، اور کیا اس بنیاد پر ایران ایک لمبی جنگ لڑ سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی بالکل لڑ سکتا ہے۔ دیکھیں ایک تو ایران میں آپ دیکھیں زیادہ تر چیزیں جب سے ان کے اوپر سینکشن لگی تھی انہوں نے زیادہ تر چیزیں خود بنائی ہیں، اور جس کی وجہ سے چاہے وہ گاڑیاں ایران میں جو لوگ بھی گئے ہیں انہوں نے واپس آ کے یہی بتایا کہ ان کی سڑکوں پہ ان کی اپنی گاڑیاں پھر رہی ہوتی ہیں، ان کی زیادہ تر مشینری اپنی ہے، ان کی فیکٹریوں میں اپنی مشینری تیار کی ہوئی ہے۔ یہ میزائل کی ٹیکنالوجی بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی ایران نے خود تیار کی ہے، تھوڑا بہت ان کو شروع میں چائنا نے سپورٹ کیا، اس کے بعد انہوں نے اپنی بنا لی ہے۔ اچھا کچھ وہ سائٹس یقیناً امریکہ نے تباہ کی ہوں گی جہاں پہ ان کے میزائل تیار ہو رہے ہوں گے، لیکن ہر ملک جب اتنے بڑے دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے تو اس نے دوسرے ڈیفرنٹ آپشن کیلکولیٹ کی ہوئی ہوتی ہیں، اس نے آلٹرنیٹ پوزیشنز بنائی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ امریکہ نے جو کچھ تباہ کر دیا بس یہی تھی۔ میرا اپنا خیال یہی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کی ہوتی ہے ول پاور، اللہ تعالیٰ پہ جو بھروسہ ہے۔ مرحوم جو ہے نا خمینی کہا کرتے تھے کہ نہ امریکہ سپر پاور ہے اور نہ روس سپر پاور ہے، سپر پاور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو جن کا اللہ تعالیٰ کی سپر پاور ہونے پہ اتنا گہرا یقین ہوتا ہے نا تو ان کے مرائل بھی ہائی ہوتے ہیں۔ یہ وہ قوم ہے جو 9 سال تقریباً عراق سے لڑتی رہی، ان کو پرواہی کوئی نہیں ہے۔ تو ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی اٹیک ہوتا ہے، ایئر ریڈ ہوتا ہے، ان کی سڑکوں پہ لوگ نکل آتے ہیں۔ بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ لوگ جو ہے نا اتنے بڑے حملے کے بعد کوئی خوف زدہ ہیں، کوئی بھاگ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں۔ میں نے آج تک عرفان حیدر بھائی ایک بھی ایسی ویڈیو نہیں دیکھی کہ ایران پہ اٹیک ہوا ہو، چاہے وہ اسرائیلی جہازوں نے کیا ہو، چاہے وہ امریکی جہازوں نے کیا ہو، اور پبلک پینک ہوئی ہو۔ یہ ایران کی سٹرینتھ ہے۔ دوسری میں نے جیسے کہا ہے کہ وہ بہت سے میزائل خود بنا لیتے ہیں، ان کے خرچ بھی ہو رہے ہیں، لیکن ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میزائل تو ہم نے بھی استعمال نہیں کیے۔ وہ برے وقت کے لیے بہت سمجھدار قوم ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ امریکہ جیسے دشمن سے اور اسرائیل جیسے مکار دشمن سے جب سامنا ہوتا
ہوتا ہے تو جنگ کیسے لڑی جاتی ہے. میرا نہیں خیال کہ ایران کا وار سے ہم نے اتنا کم ہے. ابھی ایران آسانی سے 2-3 مہینے لڑ سکتا ہے, لیکن پھر میں اسی پہلی بات پہ آؤں گا کہ دنیا کو چاہیے کہ امریکہ اور اسرائیل کی خوشنودی کی خاطر باقی ملکوں کو مشکل میں, امتحان میں نہ ڈالے. بڑی مشکل سے غریب ملکوں کی معیشت لائن پہ چڑھتی ہے, بہتر ہوتی ہے, تو پھر کوئی نیا کرائسس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے حسن صاحب, میں حسن صاحب سے یہ جان لوں, میرے ذہن میں سوال ہے کہ یو این کا پلیٹ فارم ہو, ہم دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے جب طاقتور ملک وہ اسرائیل یا امریکہ ہو تو اس وقت وہ بھی کسی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہمیں نہیں نظر آتے. تو پھر ایسی صورتحال میں مسلم ممالک کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں کوئی علیحدہ سے مسلم بلاک بنانے کی ضرورت ہے. ماضی میں کوششیں کی گئیں, لیکن جنہوں نے کوششیں کی پھر اس کو ان کا انجام کیا ہوا یہ بھی ہم سب کے سامنے ہے. تو اب مسلم حکمرانوں کو کیا کچھ ایسا سوچنا چاہیے, سوچ ہے تو عملی جامہ پہنانا چاہیے, کیا کر سکتے ہیں, اس پوزیشن میں ہیں؟ دیکھیے بالکل بھی, پہلے تو جیسے آپ نے بات کی تھی کہ اگر امریکہ بوٹس آن گراؤنڈ لاتا ہے تو ایران کا کیا رسپانس ہوگا. دیکھیے ایران کی اگر آپ جغرافی دیکھیں تو ایران میں چاروں طرف ملک میں پہاڑیاں ہیں اونچی اونچی, اور وہاں ڈیفنس بہت آسان ہے. جیسے افغانستان میں تھا, افغانستان کا ٹرین ایسا تھا کہ ایزیلی ڈیفینڈیبل تھا, تو امریکہ کے لیے بہت مسائل ہوں گے. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ مسلمان ملکوں کو کیا کرنا چاہیے, تو دیکھیے یو این کو تو امریکہ نے بہت آسانی سے ریڈنڈنٹ کر دیا ہے, وہ کوئی ری ایکشن نہیں کر سکتے. جو اسرائیل کے خلاف چھوٹی سی بھی بات ہوتی ہے اول تو بولنے نہیں دیتے ہیں, اگر کوئی بول بھی جائے تو وہ ویٹو کر دیتے ہیں. ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم موجود ہے, بلکہ ایک سے زیادہ ہے, ای سی او بھی ہے, او آئی سی بھی ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے مسلمان ملکوں نے او آئی سی کو بہت زیادہ یوزلیس بنا دیا. مجھے یاد ہے کہ 2016 میں جب اجلاس ہوا تھا تو سارا اجلاس اس پہ تھا کہ ایران کے خلاف قرارداد پاس کریں, بجائے انہوں نے ان سے بات کرتے جو لوگ دوسرے ملک ہیں. اور ہمارے, آپ کو یاد ہے ایک دفعہ کوشش بھی ہوئی تھی کہ ایک فوج بنائی جائے 26 ملکوں کی. وہ فوج کس کے خلاف تھی؟ وہ ایران کے خلاف تھی پرائمریلی. اور اب ان کو چاہیے کہ اس واقعے کے بعد, ابھی دیکھیے جیسے اڈے ہیں امریکہ کو, انہوں نے اڈے دیے, خرچہ بھی دیتے ہیں. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے دوسرے ٹرم میں $3.2 ٹریلین کا انویسٹمنٹ انہوں نے ایگری کیا ہے ٹو پرووائڈ ٹو امریکہ. اگر اس کا 1/4 بھی مسلمان ملکوں میں کرتے ہیں تو مسلمان ملکوں کی اکانومی ٹھیک ہو جائے گی, اور آٹومیٹکلی ہمارے ملک جو ہیں وہ یونائٹڈ ہوں گے اور اسٹرانگ ہوں گے. اب یہ جتنے ہمارے گلف کے عرب ہیں ان کو بہت سیریسلی بیٹھنا چاہیے. اور اس سے بھی امریکہ ڈیمیج ہوگا کہ جو امریکی کرنسی ہے اسے رد کر کے ایران یہ چاہتا ہے کہ چائنیز کرنسی میں لین دین کیا جائے. بالکل, دیکھیے انفارچونیٹلی ہمارا خود جو ہے سواپ ایگریمنٹ پتہ نہیں 2011 سے 10 سے افیکٹو ہے, ہم اس میں کرتے ہی نہیں. میں خود اپنی مثال بتاؤں کہ میں ایک دفعہ ایک ٹرانزیکشن کے لیے بینک گیا اور میں نے کہا میں نے چائنا یوان بھیجنے, انہوں نے کہا نہیں آپ ڈالر بھیجیں. میں نے کہا میں تو نہیں بھیجوں گا ڈالر. میں نے کہا پہلے آپ روپیز کو ڈالر میں کنورٹ کریں گے پھر یوان میں کریں گے, میرا نقصان ہے. آپ یقین مانیں اس کے بعد میں نے بہت ٹرانزیکشنز کی اگلے 5 سالوں میں. میں تو یوان میں کرتا تھا, ہمارے نہ بزنس مین یوان میں ٹرانزیکشن کر رہا ہے نہ ہمارا جو ہے وہ کامن آدمی کر رہا ہے. اگر یہ ملک شفٹ کرنا شروع کر جائیں پیٹرو ڈالر سے, دیکھیے یہ ڈالر کی سپریمیسی آئی تھی 1974 کے بعد جب ورلڈ میں آئل شاک آیا تھا. اگر یہ ہم لوگ اپنا طے کر لیں کہ بھئی ہم آلٹرنیٹ کرنسی میں کریں گے, ہم یورو میں چلے جائیں, چھوڑ دیں, چلے نہ کریں یوان میں یا روبل میں, ہم یا کسی اور کرنسی میں ہم سیدھے جائیں کہ بھئی ہم جو ہیں وہ ایکسچینج کریں گے یورو میں. آپ دیکھیے گا امریکہ ویک ہونا شروع ہے, کیونکہ دیکھیے نہ صرف امریکہ کو فائنینشیل فائدہ ہوتا ہے ڈالر ٹرانزیکشن میں, آئی بین میں اور سوئفٹ میں, بلکہ امریکہ کو ساری اطلاعات پہنچ جاتی ہیں کسی بھی ٹرانزیکشن کی. آپ کچھ بھی خریدتے ہیں تو امریکہ کو پتہ چل جاتا ہے کیا خرید رہے ہیں, کتنا خرید رہے ہیں, کیا ریٹ ہے. وہ ہمارے کمپٹیٹر بھی بن سکتے ہیں وہ ساری اطلاعات کو یوز کر کے. تو دیکھیے ہمیں بہت جلدی اس پہ فیصلہ کرنا پڑے گا, خاص طور پہ اس شاک کے بعد عرب ممالک کو ڈیمانڈ کرنی چاہیے امریکہ سے کہ وہ ایز پارٹنر آئیں گے. یہ نہیں کہ انہوں نے اپنا پلیٹ فارم دے دیا, اپنی زمین دے دی امریکہ کو کے لیے اور بعد میں وہ بیچارے خود ٹارگیٹ بن گئے. اب آپ دیکھیے جتنے بھی لوگ مر رہے ہیں, 4 پاکستانی بیچارے شہید ہوئے ہیں دبئی میں, ان کی کیا غلطی تھی؟
تو अरबों को अब अमेरिका से डिमांड करना चाहिए कि वो पार्टनर हैं, वो प्लेटफॉर्म नहीं है, और अगर वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे या हेल्प करेंगे तो पता चलेगा कि उसमें उनका स्टेक भी होगा और और ये उनका से जो भी होगा। हसन साहब मिड टर्म इलेक्शन की तरफ मामला जाएगा नवंबर में, तो ट्रंप कितना डैमेज हो सकते हैं इससे? बहुत ज्यादा डैमेज है। ट्रंप साहब का सर्वाइवल खतरे में है। अच्छा। अब पता नहीं अगर कोई इत्तेफाक हो जाए तो बच जाए, लेकिन सबका ख्याल है, एनालिस्ट का जिनको मैं सुनता रहता हूँ अमेरिका में भी और दुनिया में दूसरी जगह पे, सबका ख्याल है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट, और आप देखिए अमेरिकन प्रेसिडेंट कितना स्टूप नीचे हुआ है। कतर से उन्होंने एक जहाज तोहफे में ले लिया $400 मिलियन का, और वो स्टेट ऑफ अमेरिका का गिफ्ट नहीं है। हम तो तोशा खाने को रोते रहते हैं। आप ये देखें अमेरिका के लोगों ने क्यों नहीं शोर किया कि भाई ये कौन सा तरीका है, आप $400 मिलियन का तोहफा ले रहे हैं। हाँ। अगर अमेरिकन स्टेट का होता तो समझ में आता है, ये तो वो पर्सनल गिफ्ट है। फिर इसी तरह से यूएन को कमजोर करने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस बनाया। क्या काम किया अब तक? क्या उन्होंने गजा के लिए किया ऐसा कि जिसमें हम कह सकते हैं बोर्ड ऑफ पीस, और सारे मुल्कों से कमिटमेंट भी ले लिया कि कोई कह रहा हम 2 बिलियन देंगे, कोई 4 बिलियन देंगे, वो कहाँ है पैसा, उसकी क्या यूटिलाइजेशन सामने आ रही है। तो अमेरिका जो है वो अपनी माली हालात को ठीक करने के लिए इस तरह के ख्यालात पे काम कर रहा है, और ये सारी चीजें अब प्रोटेस्ट जैसे उनके खिलाफ हो रहा है, और खासतौर पे एप्स्टीन फाइल जब खुलेंगी उसके जो 3 मिलियन और बड़ी अभी पड़ी हुई है, इतनी डैमेजिंग है वो वेस्ट के लिए। ट्रंप साहब तो मामूली आइटम है उसमें। अच्छा। उसमें जो लोग हिट होंगे एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। कोई मुझे तो आपके लगता है पास कोई ऐसा नाम है, नंबर है, मालूमात है कोई ट्रंप और कौन कौन से लोग इसमें नाम आ सकते हैं उनके? देखिए नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री मौजूद है 4 पार्ट की, जिसमें एप्स्टीन फाइल का है कि किस तरह से सिस्टमेटिकली इन्होंने उसको रोका था, रोक नहीं पाए। दोबारा लोगों ने लड़के उसको एप्स्टीन को सजा कराई, तो जिसमें उसको इन्होंने जाली फांसी करा दी खुद पुलिस। तो जब ये नाम आएंगे आप देखेंगे अमेरिका में मेजर चेंजेस आएंगी, और जिसमें आप देखेंगे बड़े नाम है, क्लिंटन साहब का भी नाम है, शहजादा एंड्रयू तो पकड़े गए हैं, और इसके अलावा नाम है, आप इतने बड़े नाम है कि अगर हम लेने पे बैठे तो होगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस बनेगा, ये स्नोडन से बड़ा केस होगा। ठीक है, मैं आखिर में करार साहब से जानना चाहूंगा। करार साहब, ये जो अभी 15 शराइत मुबैना तौर पर पाकिस्तान के थ्रू अमेरिका ने ईरान को भिजवाई थी, ईरान ने गो के उन्हें मुस्तरद कर दिया, लेकिन उसमें एक आम शर्त ये थी, मैं देख रहा था कि ईरान को अपनी प्रॉक्सीज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा फ़लस्तीन में जो हमास या हिजबुल्लाह को लबनान में सपोर्ट करता रहा ईरान, उनकी सपोर्ट बंद करना होगी, फाइनेंशियली भी और हर किस्म की। तो इस किस्म की शराइत ईरान कैसे मानेगा? क्योंकि उनका तो बिलीव ये है, और हर मुसलमान का बिलीव ये है कि हम मजलूम फ़लस्तीनियों की मदद के लिए उन्हें वो माली मदद करते हैं उन तंजीमों को। तो ईरान इससे कभी स्टेप बैक तो नहीं करेगा? क्या समझते हैं आप? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखें, ईरान का जहाँ तक ताल्लुक है, हिजबुल्लाह हो, उसके बाद अल-फतह के लोग हों, गजा के वो लोग हों जो किसी भी पार्टी के साथ मुंसलिक नहीं है, तो ईरान इंसानी हमदर्दी की बुना पे उनको सपोर्ट करता है। और जब भी जंग होती है ना इरफान हैदर साहब, तो जंग बंदी से पहले दोनों फरीक आमतौर पे बड़ी बड़ी डिमांडें देते हैं। अच्छा, जो पिट रहा होता है या जो हार के करीब होता है, शिकस्त के करीब होता है, वो बेचारा मजबूरन मान लेता है। जैसे सेकंड वर्ल्ड वार के बाद इन्होंने कहा कि जी जापान, इटली, जर्मनी ये अपनी फौजें नहीं बनाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, क्योंकि जापान पे अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम फेंक के ऑलमोस्ट तबाह कर दिया था, तो वो उनके पास कोई ऑप्शन थी नहीं उनकी शराइत मानने की। लेकिन इस दफा सिचुएशन डिफरेंट है। ईरान भी उसी तरह मजबूत है, वो कि उनकी टॉप की लीडरशिप शहीद हो चुकी है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तबाह हुआ है। लेकिन बात यह है कि वो लोग हैं जो अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें छोड़ के बाहर झोंपड़ियों में रह लेंगे, लेकिन अपनी अना को कुर्बान नहीं होने देंगे। ये डिफरेंट लोग हैं, तो इसलिए इतनी आसानी के साथ अमेरिका इनसे अपनी बातें मनवा नहीं सकेगा। और अगर मानेगा तो वो फिर ईरान भी उसके बदले में बहुत सी ऐसी बातें मनवाएगा कि इसराइल इन लोगों पे किसी किस्म के मुजालिम ना करे। फिर इसराइल के लिए भी बहुत सी बातें, जैसे जैसे बातचीत बढ़ती जाएगी, इसराइल के लिए भी शराइत बढ़ती जाएंगी। ठीक है, और आखिर में कह दीजिएगा, चूंकि अमेरिका बज़ाहिर ये लगता है, जो हम देख रहे हैं जब से जंग का स्टार्ट हुआ है,
کہ ایک بند گلی میں امریکہ پہنچ چکا ہے اور ٹرمپ کو اب سوجھ نہیں رہا کہ وہ کیا کرے، تو ٹرمپ جیسا شخص جس کے حوالے سے کوئی بھی یقین سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، تو کیا وہ ایٹمی بم کا بھی استعمال کر سکتا ہے جب کوئی آپشن نہیں بچے گا؟ نہیں، میرا نہیں خیال. اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں ایٹم بم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایران کے جس بھی وہ خدا نہ خواستہ سطح پہ گرانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے اثرات ساتھ باقی خلیجی ممالک میں جائیں گے. وہ جو بالکل چھوٹا تھا وہ تھا 5 کلو کا بھی میرا خیال ہے شاید نہیں تھا، جو ہیروشیما ناگاساکی پہ گرایا تھا، اس کی جو بعد میں اس کے جو برے اثرات تھے وہ تیسری جنریشن بھی جیپنیز کی اس کو برداشت کرتی رہی ہے. اور ابھی تو جو ہے نا وہ اس سے بہت آگے اور زیادہ مہلک ہتھیار ہیں ان کے پاس. کبھی بھی جو ہے نا نہیں چاہے گا، اس کے باوجود کہ ٹرمپ جو ہے نا بالکل، میں تو کہتا ہوں اس کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے. جو دنیا کے قوانین ہوتے ہیں، ملک کے قوانین ہوتے ہیں، ہمیشہ حکومت اسی پہ کی جاتی ہے. تو جیسے آپ نے خود کہا کہ یونائیٹڈ نیشن کو اس نے غیر فعال کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے نا اپنے ملک کے اندر جو اس نے یہ اٹیک کیا، اس کے ملک کے قانون کے مطابق پہلے اس کو کانگریس سے اس کی اپروول لینی تھی. تو ایون کو اس نے اپنے امریکہ کے جو ہے نا قانون کو بھی اس نے ہوا میں اڑا دیا، دھجیاں بکیر کے رکھ دی اس نے. تو لیکن بہت جلدی آپ دیکھیں گے جیسے ان کے بائی الیکشن ہونے والے ہیں، اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس نے بہت جو ہے نا وہ غلط فیصلے کیے ہیں، اور اس کو اور اس کی پارٹی کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور اس کے اتحادی تو آلریڈی بھگت رہے ہیں. اس کے اتحادی جو ہمارے مسلمان برادر ملک تھے، ان کو خاص طور پہ یو اے ای میں باقی لوگوں میں جو منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں اس جنگ کے، وہ ہمارے لیے سب کے لیے جو ہے نا وہ قابل غور ہیں. اور اس کے اوپر ہمارے تمام مسلمانوں کو سوچنا چاہیے، بجائے اس کے کہ پیسے بھی ان کو دیں، اپنی جگہ بھی دیں، اور وہ ان کی حفاظت بھی نہیں کر سکے. وہ صرف اسرائیل کی حفاظت کرتے رہے ہیں، اور ادھر جو میزائل جاتے تھے سوائے اسرائیل کے وہ باقی سارے ستیلے بیٹھے ہیں، ستیلے بھائی ہیں ان کے. بہت بہت شکریہ، مشکور ہوں میں. سید قرار حسین دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہے. حسن حبیب صاحب سابق سفیر ہیں، بہت تفصیل سے انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا. ایران ابھی تک ڈٹا ہوا ہے، جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، اور ایران نے کسی بھی قسم کی شرائط امریکہ کی ماننے سے انکار کر دیا ہے. اور ایران کا جواب یہ ہے کہ جنگ ایران اپنی شرائط پہ ختم کرے گا، نہ کہ امریکہ یا اسرائیل کی شرائط پر. آگے حالات کیا ہوتے ہیں ظاہر وقت بتائے گا. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. عرفان حیدر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.